الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم راہ راست پر رہو اور تقوی کی روش پر قائم رہو۔ روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت یہ ظاہر اور باہر شے ہے۔ اسلام میں اس کی جتنی تاکید ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کا اہتمام بھی فرمایا، اس کی تلقین بھی کی، اور ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا کہ آپ نے اس کی فرضیت بھی بیان فرمائی اور اس پر عمل بھی کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس مہینے کے اعتبار سے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی مبارک کتاب نازل کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فرض عائد کر دیا کہ اب جو بھی تم میں سے اس مبارک مہینے کو پائے صحت اور سلامتی کے ساتھ تو وہ اس مہینے کے روزے لازماً رکھے گا۔ لیکن یہ بھی ایک گنجائش یا رخصت شریعت نے دی ہے کہ جو حضرات علیل ہوں، بیمار ہوں اور اسی طرح سے سفر پر ہوں تو انہیں بقیہ ایام کے اندر یعنی دیگر ایام کے اندر اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ تو فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر بقیہ ایام کے اندر اس کی گنتی پوری کر لو۔ اور اس کے جو روزے ہیں وہ ظاہر طور پر وہ ساقط نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اس کی بعد میں قضا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ عمل اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، ماہ مبارک کے روزے، کہ یہ قرآن حکیم کا شکرانہ ہے، اور قرآن حکیم کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تو اس کے ساتھ ہی ہم پر پھر روزے بھی اس مبارک مہینے میں جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہم پر روزے بھی فرض کر دیے گئے۔ تو یہ اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس وقت ماہ مبارک ماہ صیام سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے لغزشوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العالمین کی مبارک کتاب قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہوں اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں عام عبادات، نفل عبادات کو فرض کے برابر، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا، یہ نفل عبادات فرض کے برابر اور ایک ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر کے اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس عمل کا، روزے کے عمل کا جو احادیث میں ذکر کیا گیا کہ اس کے حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ عام نیکیاں 10، ایک نیکی جو ہے 10 گنا تک اور 10 سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس اعتبار سے بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو یہ اس عام کیلکولیشن سے ہٹ کر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عمل کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور پھر جہاں یہ رحمت کا مہینہ ہے وہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کا کہ روزے، اس مہینے کا قیام، یہ احادیث کی روح سے
یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھ کر ہمیں اس مہینے سے فیضیاب ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ، صدقات ہمارے ذمے ہوں، اگر ہم نے طے کیا ہو کہ ہم نے اس مہینے میں ادا کرنے ہیں تو وہ ادا کیے جائیں، اور اس سے ہٹ کر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلے میں یقیناً جہاں آپ اپنے اعتبار سے مصارف زکوٰۃ کو مد نظر رکھتے ہیں، وہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دینی اداروں کو اگر مد نظر رکھیں تو اس میں مرکز تعلیم و تحقیق ایک بہت اہم مصرف ہے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنی جو عطیات ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عطیات کے حوالے سے مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد کو فراموش نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔